ویلکم بیک ونس اگین ٹو ایکسپریسو. ہمارے سیکنڈ آور کا سٹارٹ ہوا چاہتا ہے لیکن این ٹی ٹی ایم اسٹل دیر. ایگزیکٹلی. اور اب ہم بڑھیں گے این ٹی ٹی ایم کے دوسرے پارٹ کی جانب. سو نکلے تیری تلاش میں ہم نے شارٹ رکھا ہوا ہے. آپ نے بہاؤ کی بات کی, ڈاکیہ اور جلاحہ کی بات کی, اور قربت مرگ میں محبت کی بات کی. کیونکہ ہمارا یہ پروگرام راک کے حوالے سے ہے تو آپ راک کا بھی تھوڑا سا بتا دیجیے کہ راک جو ہے اس کا بنیادی خیال کیا تھا. مطلب کسی واقعے سے وہ آپ متاثر ہوئے یا کیا ہوا کہ آپ نے یہ سوچا کہ اس موضوع پہ پورا ایک ناول لکھنا چاہیے؟ میرے ساتھ کوئی تشریف لائے جو مشرقی پاکستان میں تھے اور تھوڑے سے ڈسٹرب تھے. وہ باتیں کرتے رہتے تھے ایبسٹریکٹ ادھر ادھر کی. تو ان باتوں کے دوران انہوں نے کوئی قصہ بیان کیا کہ اس طرح کوئی جنگل تھا اور وہاں پہ وہ ایک زنگ آلود تلوار تھی اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس زنگ آلود تلوار سے ان کی گردنیں اتاری جا رہی تھیں. سم تھنگ اس قسم کا کوئی ایبسٹریکٹ دیا. میں نے بتایا نا کہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب تھے. آئی کوڈنٹ میک آؤٹ کہ ایگزیکٹلی واقعہ ہوا کیا ہے. تو یہ چیز مجھے بہت ایک عجیب و غریب اس نے رن میں مبتلا کیا اور یہ بنیاد بنا راک کا. کیونکہ راک بنیادی طور پہ پارٹیشن اور اس کے بعد مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہے. کیونکہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ایک اور ہمارے لیے پارٹیشن ہے. یہ دو پارٹیشن ہوگی. اور میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سینے پہ آج بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا گھاؤ موجود. اب وہ مندمل نہیں ہوتا. اور ہر دسمبر میں, ان دنوں دسمبر ہے, وہ پھر سے رسنے لگتا ہے. تو مجھے وہ یاد آتی ایک راہبہ, اس کا اتنا زیادہ فیتھ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ جب وہ دن آتے تھے جب حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا تو کہا جاتا ہے, یہ ایک روایت ہے, کہ اس کے بدن کے ان حصوں میں سے خون پھوٹنا شروع کر دیتا تھا, ہوتا تھا جہاں جہاں حضرت عیسیٰ کی میخیں گاڑی گئی تھی, یعنی یہاں, یہاں اور یہاں. میرا خیال ہے کہ میرا بھی حساب کچھ اسی قسم کا ہے کہ وہ خون تو نظر نہیں آتا لیکن وہ گھاؤ مندمل نہیں ہوتا اس پاکستان کی علیحدگی کا. اور مجھے جو افسوس ہے وہ یہی ہے کہ اس پاکستان کی علیحدگی کے لیے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا نہیں گیا. کسی ایک شخص کو 2 ماہ کی قید بھی نہیں دی گئی. یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مسلم ہسٹری میں کبھی اس طرح کی سانحہ نہیں ہوا. ایک ملک 2 ٹکڑوں میں جو بٹ جاتا ہے اور صرف 25 سال کے بعد. تو عوامل مجھے پتا, وہ میں یہاں پہ کیونکہ اس پاکستان کے بارے میں بات نہیں کر رہا, وہ میں گفتگو نہیں کروں گا. مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نورنبرگ ٹرائل ہوتا ہے وہاں پہ آسٹریلیا کے کچھ ایسے سلسلے ہیں, چھوٹا سا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کی تحقیق ہوتی ہے. ہمارے وہاں محمود الرحمان کیا تھی وہ کمیشن رپورٹ, وہ بھی کوئی اتنی ڈائریکٹ نہیں تھی. کسی ایک فرد کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا, یعنی ہم سب معصوم تھے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں مجرم محسوس کرتا ہوں اور میری بہت خواہش ہے کہ کبھی, اب وہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی, عمر کا اختتام ہے, کہ کوئی ایک شخص کو تو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. کہ مجھے تو شفی ہو کہ میرے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے, ایک کرائم کمٹ کیا گیا ہے, میرے بدن کا آدھا حصہ علیحدہ ہو گیا ہے, تو پتہ تو کیا جائے کہ کس نے کیا ہے, کس کا خنجر تھا. لیکن وہ ہونے کا نہیں ہے اور وہ اذیت ساری اس کی جدائی کی میں ہی برداشت کر رہا ہوں. اور اوورآل کانسیپٹ یہی, مثلا پی ٹی وی نے پاکستان کے اوپر 50 سالگرہ تھی شاید, کہ جی تحریک پاکستان اور پاکستان کے حوالے سے پلیز لکھے جائیں. تو مجھے جب انہوں نے کہا تو میں نے 3 سبجیکٹ دیے, اس میں سے ایک سبجیکٹ مشرقی پاکستان تھا. انہوں نے کہا جی نہیں اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب کہ اٹ واز پارٹ آف پاکستان, اٹ واز پاکستان. تو ہم اپنی سالگرہ پر اپنے کھوئے ہوئے اپنے ایک حصے کو یاد تو کر سکتے ہیں نا. اور یقین کیجئے کہ اس میں کوئی ڈائریکٹ ایسی
اقدام تراشی نہیں ہوگی، ایک دکھ کا احساس ہوگا، ایک رنج ہوگا، جس طرح کوئی بچھڑ جائے اور آپ اس کو یاد تو کرتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ کبھی وہ تھا ہی نہیں. تو ان اے نٹ شیل راک کا بیسک کانسیپٹ جو تھا وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی تھی، اور وہ کوئی ون سائیڈڈ نہیں ہے، وہ مختلف پارٹی جو بھی انوالو تھی ان کے نقطہ نظر سے اسے لکھا گیا ہے. اور کیونکہ بنگلہ دیش میں بہت جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا، تو کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے لکھا. سر، راکھ ناول میں آپ کا کردار ہے زاہد کالیا، جو کہ مشاہد کو کہتا ہے، میں کوٹ ان کوٹ کرتا ہوں، کہ تم بے شک الٹے ہو جاؤ پر ملک تبھی قائم رہتے ہیں جب وہ اپنی ہزاروں برسوں کی کمائی کو کلئی بنا کر دیواروں پر سیاسی اور مذہبی نعرے نہیں لکھتے، جب وہ انصاف دیتے ہیں ان کو، وہ جو کم ہوتے ہیں اور جن کے عقیدے سے انہیں اختلاف ہوتا ہے، اور سنو مشاہدی تا قیامت کچھ قائم نہیں رہتا. سر، جب ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں اور بالخصوص پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں، مختصر تاریخ جو پاکستان کی ہے وہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پاکستان ایک فراغ دل لوگوں کا ملک تھا، اور وقت کے ساتھ یعنی اگلے آنے والی نسلیں آپ کو لگتا ہے کہ تنگ نظری کا شکار ہوئی ہیں؟ مطلب بھارت میں تو خیر اس حوالے سے شدید برے حالات ہیں، لیکن میں اس وقت جو آپ سے سوال کر رہا ہوں وہ اپنے گھر کے حوالے سے کر رہا ہوں. یہ ہم ایک ایسی زمین پہ قدم رکھ رہے ہیں جہاں لینڈ مائنز بڑا خطرناک ہوتا ان پہ چلنا، اور میرا خیال ہے کہ بیوقوفی بھی ہوتی. بیوقوفی اس لیے کہ لینڈ مائنز کے سامنے آپ بہادری کیا دکھائیں گے، لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے، آپ کو لینڈ مائنز کے حوالے سے کچھ اظہار کرنا چاہیے کہ ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی وہ ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ینگر جنریشنز کے کہ آپ جانتے ہی نہیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت، کتنا روشن، کتنا لبرل، کتنا آزادی کا متوالا اور لوگوں کو خوشی دینے والا ملک ہوا کرتا تھا. اس کے بعد آپ اس کو تعصب کہہ لیں، تنگ نظری کہہ لیں، وہ جو سمپولیے ہیں کس طرح وہ پیدا ہوئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوئے، اور اب تو وہ باقاعدہ اجدوں کی صورت پھنکار رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ آپ مشرقی پاکستان کتنا عرصہ رہے اور آپ کا قیام کتنا طویل رہا وہاں پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کا جو کلچر ہے، جو بود و باش ہے، جو آب و ہوا ہے، اس کو راکھ میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. تو مطلب آپ مشرقی پاکستان گئے، اور گئے تو کتنا عرصہ وہاں پہ رہے؟ ایکچولی میں کبھی بھی نہیں گیا. اچھا. لیکن میرا تعلق ایسٹ پاکستان سے اس لیے بہت تھا کہ میں جو کاروبار کرتا تھا، کسان اینڈ کمپنی، سبزیوں اور پھولوں کے بیجوں کا اور ایگریکلچر اکوپمنٹس وغیرہ کا، تو ہمارا 80% کاروبار ایسٹ پاکستان میں تھا. چنانچہ میرے والد صاحب وہاں پہ 3-4 ماہ کے لیے جاتے تھے، ہماری وہاں برانچز تھی. اچھا. اور وہ مجھے آ کے کہانیاں سناتے تھے، اور وہ بہت زیادہ ایڈمائرر تھے مشرقی پاکستان کے، بنگال کے اور بنگالیوں کے. اس کے علاوہ ان کے جو مختلف ایٹیٹیوڈ تھے ٹورڈز لائف، وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے ہم سے وہ ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں ہو رہے تھے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے، مطالعے کے حوالے سے ایسٹ پاکستان کو جانتا ہوں. دوسری یہ ہے، آپ کا کوئی عزیز ہو، پیارا ہو، جی، اور وہ ہو آپ کے بدن کا حصہ اور اسے آپ کبھی نہ ملے ہوں، تو اس کے باوجود آپ کو احساس تو ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح سوچتا ہے، کیسا ہوگا. تو اسی طرح میں نے ایسٹ پاکستان کو سوچا. طاہر صاحب، آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، اور وہ انٹرویو جو ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی اشفاق احمد پہ، اور اشفاق صاحب کے حوالے سے اس ڈاکومنٹری کے اندر آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ سانحہ مشرقی پاکستان اتنا بڑا سانحہ تھا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ کا جو تکیہ تھا وہ گیلا ہو جاتا تھا آنسوؤں سے، اور آپ اتنا روئے، اور یہ بہت بڑا سانحہ تھا جو آپ کے دل پر گزرا. انہی دنوں اشفاق صاحب جو تھے وہ ریڈیو پر پروگرام کیا کرتے تھے تلقین شاہ کے طور پہ، اور انہوں نے پوری قوم کی جو ہمت ہے وہ بندھائی، اور اسی سے آپ نے بھی ہمت پائی. تو ایسا ہی تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم ڈینائل میں تھے، ہمیشہ ہم ڈینائل میں رہتے ہیں. یہ ہمارا قومی ٹریٹ ہے کہ ہم ہمیشہ ڈینائل میں رہتے ہیں کہ جی کورونا نہیں ہے، یہ تو فلاں کی سازش ہے،
فلاں چیز جو ہے فلاں کی سازش ہے، یہ فلاں ایسا ہی ہے، پروپیگنڈا ہے. تو اسی طرح کوئی مان ہی نہیں رہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور بی بی سی خبریں دے رہا تھا. مجھے دکھ ایک بات ہے کہ میں کبھی بھی ایجیٹیٹر نہیں رہا، لیکن ان زمانوں میں میرا جی چاہتا تھا کہ میں کوئی احتجاج کروں اس حوالے سے. میں جو ایکشن ہوا اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن اگر ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ، تو مجھے جیسا حقیر شخص کیا کر سکتا ہے. تو مجھے آج تک کلک یہ ہے کہ مجھے یہ ایک دکھ ہے، مجھے پچھتاوا ہے کہ مجھے نکلنا چاہیے تھا کسی جلوس کی صورت، یا اکیلا ہی میں چوک میں جا کے ریگل چوک میں کھڑا ہو جاتا کہ یہ نہیں غلط ہو رہا ہے، مشرقی پاکستان کے ساتھ مفاہمت ہونی چاہیے، ہمارے بھائی ہیں. لیکن وہ میں نہیں کر سکا، اور اس کا آج تک مجھے دکھ ہے. طاہر صاحب، آپ کے مختلف ناولز میں بھی، کالمز میں بھی، مختلف کتابوں میں دسمبر کا میں نے جہاں جہاں ذکر پڑا ہے تو وہ کوئی منفیت لیے ہوا ہے. یعنی دسمبر کے حوالے سے یا دسمبر مہینے کے حوالے سے کوئی مثبت رائے جو ہے وہ آپ کے ہاں نہیں پائی جاتی. اس کی کیا وجہ؟ دسمبر کے ساتھ جو ناپسندیدگی کا یہ جو ایک اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ جو دسمبر کی ناپسندیدگی ہے، اس کی وجہ وہی سانحہ مشرقی پاکستان ہے، یا پھر لیٹر آن جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا پشاور میں، کیا وہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے. مطلب یہ غیر شعوری طور پہ دسمبر جب بھی آتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ مشرقی پاکستان سے علیحدگی کا دکھ جو ہے اس میں سے وہ خون رسنے لگتا ہے، اور یہ زخم کبھی مندمل نہیں ہوگا آخر دم تک. ایک یہ ہے، اور دوسرا زخم جو مجھے لگا وہ پشاور پبلک اسکول کے جو بچوں کو قتل کیا گیا، 112 بچے ان کے سروں میں گولیاں ماری گئی، وہ بھی ابھی تک وہ رہے گا میرے ساتھ. لیکن مشرقی پاکستان کا میں جہاں بھی پڑھتا ہوں بنگلہ دیش کا نام میں نے قبول کر لیا ذہنی طور پہ بنگلہ دیش کو. ٹھیک ہے، جس طرح ہم اپنے آپ کو پنجاب کہہ رہے ہیں، سندھ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش کہہ لیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں، میں اپنے ذاتی طور پہ میں ان سے معافی کا خواستگار ہو جاؤں کہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، شدید اختلاف ہوتا ہے، درمیان میں دیواریں بھی بنا لیتے ہیں سین میں، لیکن بول چال تو نہیں چھوڑتے. تو بہت میری خواہش ہے کہ ہمارے تعلقات ہوں بنگلہ دیش سے، اور جس طرح باقی ملکوں کے ساتھ ہیں. اور یقین کیجئے جو کچھ بھی ہوا، all said and done، ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے کہ کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، اے ویلے ایک گلا ان کرن دیا نہیں. لیکن آئی شو یو کہ ایوریج جو بنگالی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ ہم سے زیادہ لارج ہے، دے ہیو آلموسٹ فرگاٹن، آلموسٹ. یہ میں وہ ٹوٹلی نہیں بھول سکتے، میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی نہ بھول سکتا، لیکن پاکستان کی محبت ان کے دل میں ہے. آپ دیکھیں کوئی انٹرنیشنل کوئی ایسا سلسلہ ہو جس میں پاکستان انوالو ہو اور دوسری طرف اور کوئی طاقتیں ہوں، تو وہ ہمیشہ پاکستان کے یا حق میں بات کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں.